بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، بہنوں بھائیوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلام کی مقدس ترین مقامات، اسلامی صوفی بزرگوں، علماء کرام کی معلوماتی ویڈیوز میں ہم بہاؤالدین نقش بندی کے سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہاؤالدین نقش بندی ایک ممتاز اسلامی اسکالر اور نقش بند ترتیب کے بانی سن 1318 میں بخارا شہر میں پیدا ہوئے، جو آج کل جدید ازبکستان کا حصہ ہے۔ ان کی پیدائش کے وقت بخارا وسطی ایشیا میں ایک اہم ثقافتی اور فکری مرکز تھا، جو اپنی بھرپور تاریخ اور اسلامی فکر کے فروغ کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم اور روحانیت کا مرکز رہا ہے، جو پوری اسلامی دنیا کے علماء، شاعروں اور عرفان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس متحرک ماحول میں پرورش نے نقش بند کی فکری اور روحانی نشو و نما پر گہرا اثر ڈالا۔ چھوٹی سی عمر سے ہی بہاؤالدین نے مذہب اور روحانیت کے بارے میں گہرے تجسس کا مظاہرہ کیا۔ ان کا خاندان ایک معزز نسب سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد اس علاقے میں ایک معروف عالم تھے۔ اسکالرشپ سے اس خاندانی تعلق نے انہیں اسلامی تعلیمات میں ایک مضبوط بنیاد بٹھانے کی۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر سے شروع ہوئی، جہاں انہوں نے قرآن اور مختلف اسلامی متون سیکھے۔ اس ابتدائی نمائش نے ان کے بعد کے مطالعہ اور روحانی سفر کی بنیاد رکھی۔ جیسے جیسے وہ پختہ ہوا، نقش بند نے مزید تعلیم حاصل کی۔ بخارا میں ممتاز علماء کے پاس تعلیم حاصل کی۔ علم کی پیاس نے اسے اسلامی فکر کے مختلف شاخوں کو تلاش کرنے پر مجبور کیا، جن میں الہیات، فقہ اور تصوف شامل ہے۔ اس عرصے کے دوران ان کا سامنا اسلام کے اندر مختلف مکتب فکر سے ہوا، جس نے روحانیت کے بارے میں ان کے منفرد نقطہ نظر کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کیا۔ سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کے لیے ان کی وابستگی ان کے کردار کی پہچان بن گئی۔ بہاؤالدین نقش بندی کی رسم تعلیم میں اسلامی علوم میں سخت مطالعہ شامل تھا، جس میں قرآن، حدیث اور اسلامی فقہ کے مختلف شاخیں شامل تھیں۔ انہوں نے ان معزز علماء سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے اسلامی فلسفہ اور روحانیت کی گہرائیوں کو سمجھنے میں ان کی رہنمائی کی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کی تعلیم کلاس روم تک محدود نہیں تھی۔ وہ ساتھی طلباء اور اسکالرز کے ساتھ مباحثوں میں بھی مشغول رہے، جس سے ان کی سمجھداری اور تنقیدی سوچ میں اضافہ ہوا۔ اپنی تعلیم کے دوران نقش بند نے اسلام کی صوفیانہ جہت تصوف میں گہری دلچسپی پیدا کی۔ وہ صوفی آقا کی تعلیمات کی طرف راغب ہوئے، جنہوں نے اندرونی تحقیق، خدا سے محبت اور روحانی صبر میں ذاتی تجربے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس دلچسپی نے اسے تصوف کے مختلف مراکز کا سفر کیا، جن میں سمرقند اور خوارزم بھی شامل ہے، جہاں انہوں نے بااثر صوفی شخصیات سے ملاقات کیا اور ان کی تعلیمات کو جذب کیا۔ نقش بند کی روحانی ترقی کا ایک اہم لمحہ اس وقت پیش آیا جب ان کی ملاقات صوفی استاد شیخ احرار سے ہوئی، جن کی تعلیمات نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ شیخ احرار کی رہنمائی میں نقش بند نے تصوف کی مشق میں گہرائی تک رسائی حاصل کی، دل کی پاکیزگی کی اہمیت اور الہی کے ساتھ براہ راست تعلق کے نشو و نما پر توجہ دی۔ اندرونی تبدیلی پر یہ زور ان کی تعلیمات کا مرکزی موضوع بن گیا اور نقش بند ترتیب کی بنیاد جو بعد میں قائم کریں گے۔ تو دوستو، 14ویں صدی کے آخر میں بہاؤالدین نقش بند ایک ممتاز روحانی پیشوا کے طور پر ابھرے، جو اسلامی روحانیت کے لوازم کی طرف واپسی کی وکالت کرتے تھے۔ اس لیے نقش بند ترتیب کی بنیاد رکھی، جس نے اندرونی تجربے اور خدا کے ساتھ براہ راست تعلق کی اہمیت پر زور دیا۔ اس آرڈر نے اپنا نام فارسی لفظ نقش بند سے اخذ کیا، جس کا مطلب ہے کندہ کرنے والا۔ خدا کی یاد اور ذکر کے ذریعے دل پر الہی خصوصیات کو کندہ کرنے کے خیال کی علامت ہے۔ نقش بند حکم نے روحانی مشق کے لیے ایک منظم انداز پر زور دے کر ذکر اور مراقبہ کے مخصوص طریقوں کو شامل کرتے ہوئے خود کو دوسرے صوفی احکامات سے ممتاز کیا۔ نقش بند کی تعلیمات کی سنت کی پیروی کرنے اور اسلامی اصولوں کے مطابق
زندگی گزارنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو اپنی روحانی جڑوں سے گہرا تعلق رکھنے ہوئے دنیا میں مشغول رہنے کی ترغیب دی۔ بہاؤالدین نقشبند کی تعلیمات میں صاحب الزماں یا ماسٹر آف دی ٹائم کے تصور پر بھی سنت زور دیا گیا ہے، جو تجویز کرتا ہے کہ ہر دور کا اپنا روحانی رہنما ہوتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ حقیقی روحانیت کی وقتی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنے وقت کے حقیقتوں کے ساتھ ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے مطبوع پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جن میں علماء، حکمران اور علم لوگ شامل تھے۔ سبھی ایک جامعہ اور علمی روحانیت کے اس کے ویژن کی طرف راغب ہوئے۔ جیسا کہ نقشبند ترتیب کی اہمیت حاصل ہوئی، نقشبند وسطی ایشیا میں ایک معزز شخصیت بن گئے۔ ان کی تعلیمات نہ صرف اسلامی معاشرے میں بلکہ حکمرانوں اور سیاسی رہنما کے ساتھ بھی گونجتی تھی، جنہوں نے اپنے زمانے کی پیچیدگیوں سے گزرنے کے لیے روحانی رہنمائی حاصل کی۔ روحانیت اور حکمرانوں کے درمیان فرق کو ختم کرنے کی ان کی صلاحیت نے انہیں خطے کی سماجی سیاسی منظرنامے میں اہم ایک شخصیت کے طور پر قائم کیا۔ بہاؤالدین نقشبند کا انتقال 1399 میں ہوا۔ وہ اپنے پیچھے ایک بھرپور میراث چھوڑ گئے جو صدیوں تک صوفی فکر اور عمل کو تشکیل دے گا۔ ان کی وفات سے نقشبند نظام کے لیے ایک دور کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ان کی تعلیمات اپنے شاگردوں اور پیروکاروں کے ذریعے فروغ پاتی رہی۔ انہیں بخارا میں دفن کیے گئے، جہاں ان کا مقبرہ صوفی اور روحانی متلاشیوں کے لیے زیارت اور تعلیم کا مقام ہے۔ بہاؤالدین نقشبند کا مقبرہ، جسے نقشبند مقبرہ کہا جاتا ہے، ایک فن تعمیر کا کمال ہے جو اس کی میراث کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مقبرہ ان زائرین اور مداحوں کے لیے ایک مرکزی نقطہ نظر ہے جو ان کی تعظیم کے لیے آنے آتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں۔ صدیوں کے دوران اس سائٹ کو پیچیدہ سجاوٹ، خطاطی اور پھولوں کے نذرانے سے مزین کیا گیا، جو اس کے پیروکاروں کے پائیدار محبت اور عقیدت کی علامت ہے۔ نقشبند کی وراثت ان کی زندگی بھر تک پھیلی ہوئی ہے۔ نقشبند اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ بااثر صوفی حکم میں سے ایک بن گئے، جن کی شاخیں وسط ایشیا، مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی تعلیمات کا نہ صرف اندرونی روحانیت کی اہمیت پر زور دیا بلکہ سماجی مصروفیات اور اخلاقی طرز عمل کی مطابقت پر بھی زور دیا۔ ان کے بتائے ہوئے اصول لاتعداد پیروکاروں کے روحانی سفر رہنمائی کرتے ہیں۔ روحانی عمل میں اعتدال اور توازن پر نقشبندی حکم کا زور تصوف کے لیے زمینی نقطہ نظر کے خواہ افراد کے ساتھ گھومتا ہے۔ پیروکاروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے روحانی جتھوں سے تعلق برقرار رکھتے ہوئے اسلامی اقتداء کے روحانی جتھوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسلامی فکر اور روحانیت میں بہاؤالدین نقشبند کی شراکتیں خاص طور پر تصوف کی شاطر میں نمایاں ثقافتی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کی تعلیمات نے ادب، شاعری اور فنی اظہار کی طور کو متاثر کیا، جو اس کی پیش کردہ گہری روحانی بصیرت کی عکاسی کرتا ہے۔ بہت سے شاعروں اور ادیبوں نے نقشبند کے خیالات کو اپنی تخلیقات میں محبت، عقیدت اور خدائی تعلق کی تلاش کے موضوعات کو بنایا ہے۔ نقشبند حکم کا اثر سخاوت اور معاشرے کے مختلف پہلوؤں تک پھیلا ہوا ہے، بشمول موسیقی، رقص اور فن۔ نقشبند کی تعلیمات سے متاثر صوفی شاعری اکثر متلاشی اور الہی کے درمیان تعلق کو تلاش کرتی ہے، جس میں خواہش، محبت اور اطاعت کی موضوعات پر زور دیا جاتا ہے۔ اس ادبی روایت کے اسلامی دنیا کے ثقافتی ورثے کو تقویت ملتی ہے، جس سے وجود کی روحانی جہتوں کے لیے گہری تعریف کو فروغ دیا جاتا ہے۔ کمیونٹی اور سماجی ذمہ داری پر آرڈر کے زور نے ان معاشروں پر بھی دیر پا اثر چھوڑا ہے، جس میں یہ پھولا پھالا نقشبند رہنما اکثر اپنی برادری میں تعلیم، سماجی بہبود اور اخلاقی طرز عمل کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
دنیا کے ساتھ خدمت اور مشغولیات کے لیے ان کے وابستگی بہاؤالدین نقش بند کی تعلیمات کی عکاسی کرتی ہے، جن کا سامنا تھا کہ حقیقی روحانیت ہمدردی اور انصاف کے کاموں میں ظاہر ہونی چاہیے۔ بخارا میں بہاؤالدین نقش بند کا مقبرہ صوفی پیروکاروں اور ان کے تعلیمات کے مداحوں کے لیے ایک نمایاں زیارت گاہ بن گیا ہے۔ مقبرہ روایتی اسلامی طرز تعمیر میں بنایا گیا تھا۔ اس میں پیچیدہ ٹائلوں اور کا کام خطاطی ہے جو اسلامی فن کی خوبصورتی تھی عکاسی کرتی ہے۔ زائرین اس معزز مقام پر اپنی تعلیم ادا کرنے، دعاؤں میں مشغول ہوئے اور روحانی الہام حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آتے جاتے ہیں۔ مقبرے کی تعمیر ان کے پیروکاروں نے شروع کی تھی، جنہوں نے ان کی یاد کو تعزیت دینے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ ان کی تعلیمات آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہیں۔ یہ جگہ نہ صرف ایک مقبرے کے طور پر کام کرتی ہیں بلکہ نقش بند کی زندگی اور تعلیمات کے روحانی اجتماعات، مباحثوں اور تقریبات کے لیے ایک مرکز کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ مزار پر سالانہ تقریبات اور یادگاری تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے جو روحانی متلاشیوں، اسکالرز اور کمیونٹی کے ارکان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جو اس کی میراث پر غور کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مزار پر زائرین اکثر ایسی رسومات میں مشغول رہتے ہیں جو نقش بند کے ذریعے ان کے اقتدار کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان میں دعائیں پڑھنا، ذکر خدا کی یاد میں مشغول ہونا اور ان کی تعلیمات اور تجربات کی کہانیاں بیان کرنا شامل ہے۔ یہ مزار زائرین کے درمیان برادری کے احساس کو فروغ دیتا ہے، مکالمے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور عصری معاشرے میں نقش بند کی تعلیمات کی مطابق غور کرتا ہے۔ بہاؤالدین نقش بند کی تعلیم اور تعلیمات صوفی روایت اور وسیع تر اسلامی دنیا کے اندر ایک گہری میراث کی نمائندگی کرتی ہے۔ اندرونی روحانیت، سماجی انصاف اور اخلاقی طرز عمل سے ان کی وابستگی سچائی اور حکمت کی متلاشیوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ بخارا میں ان کے لیے وقف مزار ان کے پائیدار اثر و رسوخ کا ایک یادگار ثبوت کے طور پر کھڑا ہے جو ان زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے جو ان کی تعلیمات سے تحریک اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اپنی تحریروں، تعلیمات اور اس کمیونٹی کے ذریعے جس کے لیے انہوں نے پرورش کی، بہاؤالدین نقش بند نسلوں کو متاثر کرتا رہتا ہے، جو ہمیں محبت کی طاقت اور روحانی روشنی خیال کے راستے پر باطن کی پرورش کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے۔ تصوف میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ان کی شناختیں ہمیشہ اسلامی ورثے کا ایک اہم حصہ رہیں گی، جو ان کی روحانی سفر پر جانے والوں کی رہنمائی کی روشنی کا کام کرتی ہیں۔ ان کی میراث افراد کے خصوص حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ اپنی روح کی گہرائیوں کو تلاش کریں، انہی کے ساتھ مخلصانہ تعلق قائم کریں اور اپنی زندگیوں میں ہمدردی اور سمجھ بوجھ کی اقتدار کو بہم پہنچائیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسلامی اسکالر صوفی سنت بہاءالعلم سلطان کی سونہ یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔